السلام علیکم. میں بٹ صاحب کا اور باقی دوست جو ہمارے اسٹیج پہ موجود ہیں ان سب کو السلام علیکم. میں ایکچولی لاسٹ منٹ پر اوپن ہوا ہوں، تو اس لیے اگر میری بات چیت میں ربط نہ ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. دراصل مارکہ حق کا آغاز تو جس دن سے انسانیت مارکے وجود میں آئی ہے اس سے شروع ہوا ہے اور ازل تک جاری رہے گا. یہ جس مارکے کی ہم آج بات کر رہے ہیں یہ اس کی ایک جھڑپ تھی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد جب انڈین نیشنل کانگریس کی پہلی CEC ہوئی ہے اس کا ایک ریمارک میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، ختم ہو جائے گی، اگر نہیں ہوگی تو بزور شمشیر ختم کر دی جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ پاکستان کا وجود بھارت کی باقاعدہ نفی کرتا ہے. بھارت آج اگر آپ غور کریں تو بھارت کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہ ایک شناخت کی تلاش میں ہے. ایک ملک ہے جس میں 1.5-2 ارب لوگ رہتے ہیں، وہ ایک شناخت کی تلاش میں ہے. کبھی ایک نعرہ، کبھی دوسرا نعرہ، کبھی تیسرا نعرہ، فائنلی وہ ہندوتوا پہ آ کر اٹک گئے ہیں. اور یہ 1914 یا 15 میں ایک بنگالی پولیٹیشین تھے چندرن بوس، انہوں نے یہ بات کی تھی ہندوتوا کی، کیونکہ اس وقت بھی جو یونائٹڈ بنگال میں ہندو مائنارٹی میں تھے اور طاقت ان کے پاس تھی، پیسہ ان کے پاس تھا، لیکن میجارٹی اس وقت بھی مسلمانوں کی تھی اور غیر مسلمس کی تھی وہاں. اس کے بعد جب بھارت معرض وجود میں آیا ہے تو بھارت میں اس وقت بھی اگر آپ ان کے سینسز اٹھا کر دیکھیں تو ریل ہندوز 20-22% سے زیادہ نہیں ہیں. اس میں سے 3 سے 5% برہمن ہیں جو ناردرن انڈیا کے، جو اپنے آپ کو ایرینز کہتے ہیں اور ہیں بھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے اس پورے خطے پر ان کا ایک اثر ہونا، قبضہ ہونا، جس کے لیے وہ جو کچھ بھی ہو کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آج بھی اگر بھارت کی آپ اسٹڈی کریں تو اس کی کوئی کل ایک دوسرے سے نہیں ملتی. ناردرن انڈیا کی اور سدرن انڈیا کی وہ ایرینز ہیں، یہ ڈارویڈینز ہیں. اور انسیڈنٹلی اسلام کا ظہور اس خطے میں اس وقت ہو گیا تھا جب نبی پاک حیات تھے سر سے. اور جو اس خطے کی سب سے پرانی مسجد ہے وہ بھی تامل ناڈو میں اس وقت تعمیر ہو گئی بھی تھی. تو مسئلہ اس وقت سے یہ شروع ہے اور شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں ہماری لیڈرشپ کا، علامہ اقبال کا، قائد اعظم کا، جن کی نظروں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے یہاں پر مشکلات کتنی ہیں. میں 71 اس پاکستان میں تھا جب ہمیں قیدی کے طور پر لایا جا رہا تھا، تو کلکتہ کے پاس ایک بہت بڑا جنکشن ہے بردوان، وہاں پہ ٹرین روکی گئی. مجھے ذمہ داری دی گئی کہ آپ کسی طریقے سے نکل کے ہمارے لیے کھانا لائیں. 3-4 دن سے سارے ہم بھوکے تھے. میں جب نکلا تو ٹرین سے باہر ایک خاندان مجھے نظر آیا جو مسلمان لگا مجھے. میں چونکہ کافی عرصہ اس پاکستان میں رہا ہوا تھا، بنگالی مجھے آتی تھی. میں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے بنگالی میں ان کے ساتھ سلام دعا کی. انہوں نے جواب دیا مجھے. پورا خاندان رو رہا تھا. اس میں میری عمر کے بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی. میں نے ان سے بات کی، میں کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ دوسری چیز ہے جو میرے ذہن سے کبھی نہیں جاتی. انہوں نے کہا جی کہ آج کے بعد ہندو ہمیں جینے نہیں دے گا. جب تک پاکستان مضبوط تھا ہم یہاں پر مضبوط تھے. پاکستان کی کمزوری ہماری کمزوری بن جائے گی اور یہ ہندو ہمیں جینے نہیں دے گا، جس کا مظاہرہ بھی آپ نے ریسنٹ جو BJP کا الیکشن تھا ویسٹ بنگال میں، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. اس کا 2 ریاستیں ایسی ہیں جو بننے کے بعد سے اب تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جن کے DNA میں وائلنس شامل ہے. ایک بھارت ہے اور ایک اسرائیل ہے. ان دونوں کے نقشے اٹھا کر دیکھ لیجیے جب یہ بنے تھے اور آج تقریباً دونوں ہی، اسرائیل تو اپنے آپ سے ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہوا ہے، بھارت بھی تقریباً 30 سے 35% زیادہ نقشہ اس کا بڑھ گیا. اگر بھارت بڑھتا رہے، وائلنس جاری رکھے تو ہی بھارت کا وجود قائم رہ سکتا ہے، ورنہ
یہ اندرونی تفادات جو ہیں ان کے، اسی وجہ سے بھارت کے ٹوٹنے کا اندیشہ ان کو رہتا ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ بھارت کو، میں پرسوں رات ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، اسرائیل نیوز، اسرائیل کا لکھا ہوا تھا، جس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ مئی میں اسرائیل اور بھارت مل کر ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جس میں دونوں کے مفادات مشترک ہیں، دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے، دونوں کی فلسفی ایک جیسی ہے، اور جس میں اسرائیلی آفیسرز باقاعدہ شامل تھے، اسرائیلی ہتھیار باقاعدہ شامل تھے، اور ان کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امریکہ کبھی پاکستان کا دوست نہیں رہا، ابھی پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ امریکہ کے بھارت کے ساتھ جو معاہدات ہیں، اگر آپ پڑھیں، 4 مین جو فاؤنڈیشنل ایگریمنٹس ہیں، اگر آپ پڑھیں، پھر آپ کو شک نہیں رہ جاتا کہ امریکہ کے تعلقات کی نوعیت بھارت کے ساتھ کیا ہے۔ بھارت نے اسی زوم میں کہ جس سے اسرائیل جب چاہتا ہے مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ امریکہ جب چاہتا ہے جس کو دشمن ڈکلیئر کر دیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح بھارت نے بھی اپنا یہ حق ایک نیو نارمل بنانے کی کوشش کی، پہلے 2019 میں جب منہ کی کھانی پڑی اس کو، پھر دوبارہ پچھلے سال وہ پوری تیاری سے آیا ہوا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پورا ان کا سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کا وہ جواب دے سکے، اگر جواب دے گا بھی تو بھی وہ اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا پاکستان نے جواب دیا الٹیمیٹلی۔ انہوں نے جب پاکستان کی مختلف آبادیوں پر حملہ کیا اور اس کو دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کا ایک حصہ قرار دیا، اس وقت کم از کم میرے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان اس کو رسپونڈ کرے گا، کیونکہ 2019 میں بھی جب بھارت نے کوشش کی تھی، اس وقت وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم سوچیں گے نہیں، ہم رسپونڈ کریں گے۔ اس دفعہ بھی جب ہوا تو ہمارے DGISPR نے بڑے واضح کہا تھا، شروع تو بھارت نے کیا، ختم ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، پاکستان کو بے پناہ نوازا ہے۔ ہم خود پاکستان کی قدر نہیں کرتے، اگر ہمارے اندر سے پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، کسی حد تک جائز ہے کہ ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے لیڈرشپ کو سوال کریں کہ آپ کیوں پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے، لیکن جب پاکستان کا یا پاکستانیت کا سوال آتا ہے تو اس وقت پھر میرا خیال ہے وہاں ہماری بریک لگ جانی چاہیے۔ اس وقت بھی جب بھارت نے 6-7 مئی کی رات کو حملہ کیا تو اگلے دن سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا، لیکن ہم جیسے لوگ جنہوں نے حالات دیکھے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں تھوڑا بہت، تو میرے خیال یقین تھا کہ پاکستان جواب دے گا، تو جواب ٹھیک ہوگا۔ پاکستان کا جواب غیر متوقع نہیں تھا، لیکن جس چیز سے جواب دیا وہ انتہائی غیر متوقع تھا۔ اگر آپ بھارت کا اور پاکستان کے بجٹ کا موازنہ کریں تو ان کا $92.5 بلین ہے بجٹ ان کا، اور پاکستان کا اس کے مقابلے میں صرف $9.04 بلین بجٹ ہے۔ تو صرف بجٹ کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1 سے 10 گنا زیادہ ہے ان کا۔ ان کی افواج ہم سے بے انتہا بڑی ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہم سے زیادہ ہے، ان کے پاس میزائلز زیادہ ہیں، زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے ہم سے، اور اس وقت بھی تھی۔ لیکن جو چیز وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ پاکستان بحیثیت قوم تھوڑا تھوڑا ہمارا دماغ چلا ہوا ہے، ہم آپس میں لڑنے میں خوش رہتے ہیں، اور لڑائی ہمارے لیے ایک تقریباً مسئلہ بن کے رہ گئی ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو سمجھ نہیں پائے وہ، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی لگاتار کوششوں سے پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہو چکا ہوا ہے، اندرونی طور پر کھوکھلا ہے، سیاسی طور پر ایک دوسرے کے گلا پکڑا ہوا ہے ہم نے، اور عوام بھی آپس میں دست و گریبان ہیں، اور مختلف لوگوں کی، مختلف صوبوں کی، مختلف سیکٹس کی آپس میں جبلے سے بہت عروج پر پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ دیکھو یہ کہ بات جو بھول ہوئے گئے تھے کہ جب دشمن پاکستان کی طرف میری طرف آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر ہم سب یہ بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں صرف ایک دشمن یاد رہتا ہے۔ پھر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دشمن جب ہم پہ فائر کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔
تو یہ بات ہمارے عوام سمجھتے ہیں۔